بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ میں اکثر و بیشتر یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ ہماری نشستوں میں کلام ان سوالات کے اوپر ہوتا ہے جو بکثرت ہم سے کیے جاتے ہیں، وہ کال پر ہو یا واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے ہم سے سوالات پوچھے جائیں، اس کا ہم یہاں پر جواب دیتے ہیں، اور ان میں بھی انتخاب ان سوالات کا کیا جاتا ہے جن کے سائلین زیادہ ہوں، تو اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ہم ان نشستوں میں کلام کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سے ایک سوال پہلے بھی کئی مرتبہ پوچھا گیا، اور آج کل چونکہ یہ مسئلہ زیادہ اٹھا ہوا ہے تو لہٰذا زیادہ تعداد میں لوگ اس سوال کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر، ٹی وی چینلز پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ عالم بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، در حقیقت علمیت سے ان کا دور تک کا واسطہ نہیں، عامل بن کر بیٹھے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ فن عملیات سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو عالم کہلوا کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے عامل کہلوا کر اور عملیات کے اندر لوگوں کی غلط رہنمائی کر کے اپنے آپ پر عامل کا بھی لیبل لگوا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پہ سوالات آئے ہیں، یہ کوئی شخص ہے آزاد جمیل، جس کے حوالے سے ہمارے سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو عملیات بیان کر رہے ہیں، ان عملیات کی حقیقت کہاں تک درست ہیں یہ عمل، اور ان سے جو رہنمائی لینے والے لوگ ہیں وہ درست ہیں، ان سے رہنمائی لی جانی چاہیے یا نہیں لی جانی چاہیے۔ تو اس نشست میں آج ہم اسی سوال کے اوپر کلام کریں گے۔ تو اس سوال کے تفصیلی جواب سے پہلے میں اس کی تمہید باندھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ میں نے مختلف نشستوں کے اندر یہ بات ذکر کی تھی کہ عامل کے اندر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عامل ہو، عالم ہو، کسی اچھے مدرسے سے فارغ التحصیل بھی ہو، تاکہ اس کو جائز، ناجائز، حلال اور حرام کے مابین امتیاز ہو، اور اگر اس کے سامنے کوئی عمل بھی پیش کیا جائے کہ بھئی یہ عمل بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، تو وہ اس عمل کو پڑھ کے جان سکے کہ بھئی عمل شریعت کے خلاف ہے، اس کے مزاحم تو نہیں ہے، شریعت کے موافق ہے یا مخالف ہے، یہ چیزیں وہ جان سکیں۔ تو یہاں میں پھر مکرر اس بات کو ذکر کرتا چلوں کہ عامل ہونے کے لیے سب سے پہلے عالم ہونا یہ شرط ہے، لیکن اب کون شخص عالم ہے یا نہیں ہے؟ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ عالم تو نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو عالم بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص یہ بھی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، آزاد جمیل، جو کہ عالم ہے ہی نہیں، سرے سے علمیت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، بس انہوں نے پریکٹس کر کے کسی کی نقالی کی ہے، اور ان کی آواز کو کاپی کر کے، ان کی تقریروں کو کاپی کر کے مختلف جگہ سے مواد مختلف جگہ پہ جوڑ توڑ کے بیانات کو آپس میں ملا کر کے عوام کے اندر اپنی ایک پہچان پیدا کی، اور جب کسی نے انہیں مولانا کہہ کر کے مخاطب کیا تو انہوں نے اس کے اوپر بجائے اس کے کہ ان کی نفی کرتے کہ بھی میں عالم نہیں ہوں، بلکہ وہ خوش ہوئے اور بلکہ خود اپنے آپ کو عالم کہلوانا شروع کر دیا۔ تو جو شخص عالم نہ ہو اس سے کسی سلسلے میں مسائل کے اندر رہنمائی لینا یہ تو سرے سے ہی غلط ہے، اور افسوس اس چیز کے اوپر ہوتا ہے، ٹی وی چینل کے اوپر جو پروگرام کے ہوسٹ ہیں وہ ان لوگوں کو بلا لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں، اور اس کے اوپر لکھتے ہیں ممتاز مذہبی اسکالر۔ اب مذہبی اسکالر کا مطلب کیا ہے؟ میرے کو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر، یا تو یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا یہ کہ یہ بالکل نابلد ہیں، یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ پروگرام کے اندر کیسے لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ بھائی اگر آپ ایک صحافی بنتے ہو، آپ کسی بھی قسم کے رپورٹر بنتے ہیں، آپ جو ہے جرنلسٹ بنتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو کچھ ڈگریاں بیچلرز وغیرہ کی وہ حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ تو اگر آپ ایک مقام کے اوپر آج بیٹھے ہو، کسی پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہو، آپ کسی آدمی کو وہاں پہ بلواتے ہو اپنے پروگرام کے اندر، کم از کم جانو تو صحیح جس حیثیت سے بلا رہے ہو وہ اس حیثیت کا حامل ہے بھی یا نہیں ہے۔ آپ اس کو مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں۔ مذہبی اسکالر کہا کس سے جاتا ہے؟ مذہبی اسکالر وہ ہوتا ہے جو عوام کی رہنمائی کرنے کی اہلیت رکھتا ہو شرعی مسائل کے اندر، مذہبی اسکالر کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اسلامی اسکالر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی تاریخ، اسلام کی تمام کے تمام جو تعلیمات ہیں، فقہ، اصول فقہ اور تفسیر، احادیث، فقہ، اصول فقہ، ان تمام چیزوں کے اوپر عبور رکھتا ہو،
اور اس کے ضمن کے اندر وہ اسلامی تاریخ کو بھی جانتا ہو، اسلامی ہسٹری کو بھی جانتا ہو، اور جس کا علمیت سے واسطہ ہی نہ ہو، خالی انہوں نے رٹے ہوئے ہوں اور وہ لا کر کے تم اس کو مذہبی اسکالر بنا کر کے بٹھا دو، تو میرے کو تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیسے لوگوں کو اٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں اور لا کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ مذہبی اسکالر ہے، گویا کہ وہ عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے مذہبی معاملات کے اندر ان سے رہنمائی لو، یہ اس قابل ہے۔ بھئی آپ اگر کسی کو اپنے پروگرام کے اندر مدعو کرتے ہیں، کم از کم اس کی علمی حیثیت تو جان لیں، اس کے بعد پھر آپ اس کا تعارف کروائیں۔ تو ایسے ٹی وی چینل اور ایسے پروگرام کے ہوسٹس جو ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں اور ان کا غلط تعارف عوام کے اندر پیش کرتے ہیں، گویا کہ وہ عوام کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ان سے دین سیکھیں، آپ ان کی تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں، اور وہ کیسے کیسے لطیفے وہاں پہ بیٹھ کر کے سناتے ہیں، ہنستے خود بھی ہیں یہ۔ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ یہ در حقیقت علماء کو اور علم دین کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے ایک دانستہ یا غیر دانستہ یہ کوشش ہے کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک آدمی یہ اسلام کے متعلق آگاہی نہیں رکھتا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ مذہبی اسکالر ہے، کس حیثیت سے آپ اس کو مذہبی اسکالر بنا کر کے پیش کر رہے ہیں بھائی؟ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے ویوز بڑھانے کے چکر میں، اپنے جو ہے چینل کو آگے بڑھانے کے چکر میں ہر غیر الو کو اٹھا کر کے بٹھا دو اور بول دو کہ بھئی یہ مذہبی اسکالر ہے، تو وہ اسکالر بن جائے گا۔ اس کے لیے ڈگریوں کی ضرورت ہے اسے بھی بھائی۔ آپ ان سے آن لائن آپ بٹھا رہے ہیں نا، آپ ان سے پوچھو بھی کہاں سے فارغ التحصیل ہو، کتنا پڑھا ہوا ہے، کیا علم ہے ان کو، آپ کو پتہ چل جائے کتنا بڑا اسکالر ہے۔ یا تو یہ کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ اسکالر نہیں ہے، لیکن آپ عوام میں اس کو اسکالر بنا رہے ہیں، اس کو مشہور کر رہے ہیں، اس کو شہرت دے رہے ہیں، تو پھر ایک خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی کسی کا خفیہ ایجنڈا تو پورا نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی دین اسلام کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو مذہبی اسکالر بنا کر کے پیش کیے جا رہے ہیں جن کو کسی علم کے اوپر کوئی دسترس حاصل نہیں ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے نام کے اندر ایک اضافہ لگا کر کے غلط نسبت اپنی جوڑ رہا ہے، ایسے لوگوں کو آپ مذہبی اسکالر کہیں، اور وہ بھی وہاں پہ بیٹھے میں ہوں اور بیٹھ کر کے جو منہ کے اندر آتا ہے وہ بھونک دیتے ہیں، اور بعد میں پھر اس کے بعد معافیا مانگتے پھرتے ہیں بعد میں۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ یہ شخص کوئی عالم نہیں ہے، باقاعدہ فارغ التحصیل نہیں ہے۔ جب عالم نہیں ہے تو اس سے مذہبی رہنمائی لینا سرے سے غلط ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ عالم نہیں ہے تو پھر ہم اس کو عامل کس درجے میں مانیں، کس درجے میں ہم اس سے جو ہے وظائف طلب کریں، کس درجے میں اپنے جو گھریلو خاندانی معاشی معاشرتی مسائل ہیں اس میں اس سے رہنمائی لیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ بتائیں کہ بھئی میٹر تیز چل رہا ہے، میٹر کو سلو کرنا ہے، جو بھی آپ سوال کر لو اس کے جواب میں ایک نیا لطیفہ ملتا ہے۔ ایسے ایسے کلمات وہ وہاں پہ بٹھا کر کے بتا رہا ہے کہ جن کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ بھئی اس سے فلاں فلاں مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے اس سے مذہبی طور پہ رہنمائی لینا یا معاشی معاشرتی و خاندگی و خاندانی مسائل کے اندر عملیات کے فن میں اس سے رہنمائی لینا، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ یہ خود آدمی یہ علماء کے نام پر ایک دبا ہے بنا ہوا ہے، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا سونا جاگنا، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کے اطوار، اس کے عادات کیمرے کے سامنے اور ہیں، پس پردہ کچھ اور ہے۔ تو جب اس کے اپنے اندر اتنا تضاد ہو، ایسے شخص کو اگر عالم بنا کر کے پیش کیا جائے، جو لوگ اس کو قریب سے جانتے ہیں وہ تو علماء سے بدگمان ہو ہی جائیں گے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ شاید یہ حضرت ہمیں قریب سے نہ جانتے ہو، لیکن ہم نے ان کی پوری ہسٹری بہت پہلے سے معلوم کر رکھی ہے، ہمیں معلوم ہے ان کے گھریلو معاملات کیا ہیں، ان کے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں، ان کو یہاں تک پہنچانے والے لوگ کون ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے تو صرف اپنے ویوز بڑھانے کے چکر میں ان کی خدمات حاصل کی تھیں، اب انہیں کیا پتہ تھا کل کو لوگ انہیں مذہب کا ٹھیکیدار بنا کر کے پیش کر دیں گے۔ تو ان سے کسی بھی قسم کی رہنمائی لینا یہ اپنے آپ کو گمراہی کے کھڈے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔
دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔